جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے نوح اس کے کیا کشتی کے معنی نے، کشتی نوح کی معنی. ہاں کشتی نوح کے معنی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی معنی نے. اب ظاہر سی بات ہے کشتی کہیں پہ بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی. چھوٹا سا کوشچن نکل آیا، بات سے بات جی نکل گئی. جی آپ جی نے جی خود جی فرمایا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے، اہل بیت درجے میں اوپر ہیں ہاں اصحاب کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور کی حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوپر ہیں. جی یہ دونوں کانٹرڈکٹیو باتیں کہ نہیں. اب غرب کہیں گے بھائی اہل بیت کے اندر پھر کون افضل ہے؟ اہل بیت کا ہی معاملہ لے لیتے ہیں، بی فاطمہ زہرا افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ افضل کون ہے یہ میرا ذہن طے نہیں کرے گا، یا ہم جس چیز پر متفق ہوں یہ طے نہیں کرے گا. افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک ہے کہ آپ متفق ہوں کہ آپ کسی کو قرار دیں کہ یہ افضل ہے، پھر تو بات جو ہے سمجھ آئے تو اس حساب سے بندہ بات کرے. اگر آپ کے نزدیک افضل ہونے کا معیار آپ قرآن کو دیتے ہیں یا رسول خدا کو دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میزان کے مطابق جو افضل ہے وہ ماننا پڑے گا. میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار، تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں، پر کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. فاروق تیجانی صاحب، قرآن کا بھی ایک مفہوم ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے گفتگو کی، ہدی للناس. اب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. پھر اللہ رب العزت خود اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء. اب وہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک ہدایت کا ترجمہ کیا ہو؟ دیکھیں، ہدایت جو ہے وہ تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات ہے اور ان کا راستہ ہے. اب قرآن سے کوئی کیا مفہوم لیتا ہے، حدیث سے کوئی کیا مفہوم لیتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا ذوق اور فہم ہے. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کی ذوق و فہم کے یکساں نہیں بٹھایا ہے، ہر ایک کا اپنا مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر دو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں لاء کالج کے، اور وہ پھر ایک ہی کیس میں کوئی ڈیفنس میں جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کے پاس چلے جاتا ہے، استغاثہ کا وکیل ہو جاتا ہے. مطلب معنی تو یہی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پڑھے ہوئے، ایک ہی بیچ میں آئے ہوئے، لیکن ان کا فہم اور ذوق الگ الگ ہے ایک قانون کو اور آئین کو سمجھنے میں. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث سے ہر ایک کوئی جو ہے اپنے فہم اور ذوق کے مطابق عمل کرتا ہے. اصل چیز یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غالبیت جو ہے وہ کس پہ اجماع رکھتی ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. صحیح. اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت کیا ہے کہ امت کس پہ کھڑی ہوئی ہے. صحیح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میری امت گمراہی پہ نہیں جمع ہوگی. ایک یہ چیز یہ ٹھیک ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقوں سے مراد گروہ نہیں ہو جانا، چھوڑنا نہیں. کس کو؟ حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو. اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ مفسرین نے، ہمارے اہل سنت جماعت مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب، کچھ نے کہا کہ دین اللہ، اچھا. اور کچھ نے کہا صحابہ رسول جس سے آپ نے دین حاصل کیا. اوہو. یا صحابہ، یا اللہ کی کتاب، ہاں. یا اب دین. اس تینوں کو اگر یکساں کر دیں، ہم اکٹھا کر لیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا دین اور صحابہ رسول، کیونکہ وہ اولا ناس تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے. صحیح. اور جب ہم صحابہ رسول کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت اس میں ناقص ہو گئے، یہ کبھی بات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ نبی رسول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، لیکن رسول جو ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے. اس لیے اہل بیت صحابی ضرور ہوگا رسول اللہ کا، ٹھیک ہے نا، کہ ہر صحابی اہل بیت تو نہیں ہوگا. صحیح. تو جب ہم لفظ صحابہ کی بات کریں گے تو مطلب گویا مراد تمام وہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے ارد گرد تھے، ان کے اہل بیت میں وہ سب جو ہے شامل ہو گئے اس معنوں میں جو بیان کر رہا ہوں. تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے، اور سنت ہم نے حاصل کی صحابہ سے اور اہل بیت سے. اور ایک اور روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے نوح اس کے کیا کشتی کے معنی نے، کشتی نوح کی معنی. ہاں کشتی نوح کے معنی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی معنی نے. اب ظاہر سی بات ہے کشتی کہیں پہ بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. یہ بھی ایک مثال جو دی حضور نے، دنیائی مثال کو سامنے رکھ کے دی نا، کہ آپ کشتی کے مسافر ہوں گے سمندر میں تو آپ نے ستاروں کی جو ہے نا
اس پہ چلنا ہے، ڈائریکشن پہ چلنا ہے کہ کہاں شمال ہے کہاں جنوب ہے یہ وغیرہ. تو اس چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اہل بیت اور صحابہ کو ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اہل بیت اور صحابہ دونوں یکساں ہیں. ہاں درجات ضرور یقیناً ان کے اہل بیت کے اعلیٰ ہیں. فرق ہے. اچھا اہل بیت ہاں بالکل درجات میں آپ اہل بیت، کیونکہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو امہات المومنین ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو میری سب کی جو ہے نا ہماری ماں ہے، یہ ایک چیز آ جاتی ہے. ماں پہلے ہوں گی، بچے بعد میں آئیں گے نا. ہاں لیکن صحابہ کے اندر بھی درجات ہے، اور درجات میں سب سے بلند جو درجہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. صحابہ میں، تمام صحابہ میں بشمول اہل بیت بھی. یہ ایک بات ہوگی. اور ہم اہل سنت جو ہے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. یہ ایک چھوٹا سا کوشچن نکل آیا بات سے بات جی نکل گئی. جی آپ جی نے جی خود جی فرمایا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے، اہل بیت درجے میں اوپر ہیں ہاں اصحاب کے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوپر ہیں. جی یہ دونوں کانٹرڈکٹیو باتیں نہیں ہیں؟ نہیں کنٹریبیوٹیو بات نہیں. ایکسپلین کر دیں. بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے اس سے مراد امہات المومنین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور آگے بھی پھر اس کی کڑیاں بنتی ہے. بنو عباس بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اہل بیت میں آ جاتے ہیں لوگ، وہ خود کہتے ہیں. پھر آگے آ جاتے ہیں حضرت علی کے بھی جو بھائی تھے، حضرت عقیل بن ابی طالب سوری، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اہل بیت میں. تو اہل بیت میں تو اور بھی یوں اس طریقے سے کھلتا چلا جاتا ہے. پھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا سلمان فارسی کے متعلق کہ وہ ہمارے اہل بیت سے، تو حضور کا قول تو ہم نفی نہیں کر سکیں گے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جن کو حضور نے اپنی حیاتی میں ہی، اب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، اور ان کو مصلی شریف پہ کھڑا کر دیا تھا جب تمام صحابہ بھی تھے کہ یہ نماز پڑھائیں گے. حالانکہ بی بی عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے والد بڑے نازک دل کے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ نہیں انہی کو پڑھانا ہے. اور ایسی بہت سی روایتیں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے نا اپنا جانشین ٹھہرایا ہے معاملات میں. علاوہ اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ حضور کی جانشین نہیں ہے. نہیں، ایک معنی میں جانشین ہے، لیکن کلی ایک معنی ہوتا ہے نا کہ معنی کلی، جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے، اور پھر ایک عرصہ ہے حضرت علی کا ان کی پیروی میں، 2.5 سال تو ان کی پیروی، پھر 10 سال حضرت عمر کی پیروی، پھر کوئی 13 سال تقریباً حضرت عثمان کی پیروی. یہ عرصہ ہے مسلمانوں کی. ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہمارے لیے امتثالی امر ہے. یعنی ظاہر سی بات ہم جب سیکھنا چاہتے تو صحابہ کی طرف ہی لوٹیں گے نا کہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو طے کیا. حضرت علی تھے جو امام حسن حسین کو حضرت عثمان کی جو ہے نا رکھوالی پہ کھڑے کر کے گئے تھے. یہ حضرت علی تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے دونوں کو، ان کی رکھوالی. جب فتنہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا، یہ حضرت علی کی ہی وہ زیادہ تر مشورت ہوتی تھی حضرت عمر کے ساتھ. بالکل صحیح ہے ساری معاملات میں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے. آپ کی بات سن رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. وہ جو سوال میرا اسٹک ہوا ہے میں اس کو ذرا دوبارہ سے دوبارہ کیجیے، شاید میں نہیں سمجھ پایا ہوں. آپ نے فرمایا کہ معنوں کے لحاظ سے اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. جی شاید اس سے آپ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ 5 یا 6 افراد جو ہیں وہ اہل بیت افضل ہیں، باقی تو پھر جو دائرہ ہے وہ برانچ بنتی جاتی ہے. ہاں تو وہ جو 5-6 افضل ہیں، حضرت علی اگر ان میں شامل ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا، تو وہ اصحاب سے افضل ہوں گے یا اصحاب ان سے افضل ہوں گے؟ یہ کیسے ذرا دیکھیں. تو یہ ہوتی ہے بات کہ جب آپ قرآن شریف میں یہ آیت اتری اہل بیت کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. حضرت تو حافظ قرآن میں نہیں ہوں، اگر آپ چاہیں تو تھوڑا میں کھول لوں. کون سی آیت؟ جہاں یہ آیت تطہیر جسے ہم کہتے ہیں. انما یرید اللہ، پوری آیت پڑھیں میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں اب یہاں پہ ایک بات بتاؤں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب ان کی ولادت ہوتی تھی نا، نفاست، تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتی تھی. ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھ. بے شک، ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی رجس، کوئی تطہیر کا معاملہ تھا ہی نہیں. رجس کا معاملہ نہیں تھا. بی بی فاطمہ زہرا کا یہ معاملہ تھا. تو یہاں پہ یہ آیت اتری گئی ہے، یہ امہات المومنین کے لیے پہلی چیز.
لیکن حضور کی ایک یعنی جسے نا اس وقت جوش میں تھا جلال، تو آپ نے چادر بچھائی اور ان کو بھی شامل کیا. اور امہات المومنین کو منع کر دیا. آپ نہیں منع کس بات کا، آیت اتری انہی کے لیے. تطہیر کس کو کیا جا رہا ہے؟ جناب ام سلمہ والی ارے روایت. وہاں وہ ایک روایت ہے. تطہیر کیا کس کو جا رہا ہے؟ انہی کو کیا جا رہا تطہیر، تمہیں تطہیر کیا جا رہا ہے. یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں اگر اس آیت کو اس پہ لائیں گے تو یہ تو ظلم ہے ایک طریقے سے، کہ بی بی فاطمہ زہرا کے تو رجس کا کوئی معاملہ نہیں تھا. الحمدللہ وہ تو یہیں انہوں نے دیا اور وہیں پہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اصل آیت کا اصل مفہوم امہات المومنین ہے. لیکن حضور کے جوش تھی اس وقت، کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو بھی شامل کر دیا جائے. آپ نے سب کو اس میں بی بی سلمہ کہہ رہے تم خیر پر ہو، گویا تم پہلے سے خیر پر ہو اس معاملے پہ. یہ تو ایک اضافی معاملہ ہے. اب یہاں پہ یہ معاملہ اس بات کو لیا ہے. پھر اگر ہم یعنی ان دلائل کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہو جائے گا کہ اب غرب کہیں گے بھی اہل بیت کے اندر پھر کون افضل ہے. اہل بیت کا ہی معاملہ لے لیتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے؟ پھر شوہر افضل ہے کہ بیوی افضل ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھ لوں میں. علامہ نہیں ایک منٹ میں آگے کرنے دیں. مجھے پتا ہے جواب کیا آئے گا میں، لیکن میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک تو لخت جگر ہے رسول، خون، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ کا، اور وہاں پہ حضرت علی ہے بس سگا چاچا زاد. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں لخت جگر رسول ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رجال قوامون علی النساء، اور یہی رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اس کی بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر، تو یہ تو شریعت بن جاتی. اگر وہ اجازت دیتا تو شریعت بن جاتی. ٹھیک ہے نا. شریعت نہیں ہے. شریعت میں یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی وہ کرے، اطاعت گزار ہوئے. تو تمام چیزیں جو ہے اس میں جو ہے نا شوہر کی افضلیت تو اولا ہے، بیوی تو اس میں آتی نہیں ہے. لیکن جب یہاں پہ تناقض شروع ہو جائے گا تو باتیں بہت آگے بڑھے گی. پھر یہی سوال ہوگا کہ اچھا حضرت علی افضل ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا؟ اب ان سے پوچھیں آپ. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ نے میری مشکل آسان کرنی ہے. فاروق صاحب نے مجھے بے انتہا لمبے سفر پہ دوڑایا، پھر واپسی بھی لے کر آئے مصدر کے اوپر، پھر دوڑایا، پھر آسمان زمین میں گئے ہم لوگ. مگر ایک سوال اب اٹک گیا، وہ ہدایت پہ میں نے بات کرنی ہے. میرا مقصد ٹاپک بھی یہی، اسی سے ہم گہرائی میں جائیں گے، مگر صرف آپ ذرا صاف کرتے ہیں تو کلیئر ہو جائے. حضور نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں ہی، جیسے مثال دی کہ کشتی اور ستارے والی مانند، مگر اہل بیت حضور نے فرمایا کہ اہل بیت جو ہے وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر. تو ایک عام ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر جو اہل بیت 5 6 7 10 12 جو افراد فاروق صاحب بتائیں گے ان میں حضرت علی شامل ہیں، تو وہ اصحاب رسول پہ افضل کیسے ہو جائیں گے؟ اور اگر افضل ہو جائیں گے تو پھر اصحاب رسول، یعنی اس مسئلے کو آپ سادہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. اور پھر وہ اعلیٰ ان کا سوال کہ جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حضرت شیر خدا، ان دونوں میں اگر یہ فرق رکھا جائے تو افضل کون ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر خداوند متعال نے جو ہے نا مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات اور فضالات اتنے عظیم ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. لیکن امیر المومنین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں. اور رہی بات جو موضوع چل رہا ہے کہ ہدایت کے اوپر، تو جس طرح سے میں نے کہا کہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرے، اور رسول خدا کے ذریعے خداوند متعال نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے. پھر یہاں پر مفتی تیجانی صاحب جو ہے وہ افضلیت کے موضوع پر چلے گئے. وہاں بات یہ ہے کہ افضل کون ہے یہ میرا ذہن طے نہیں کرے گا، یا ہم جس چیز پر متفق ہوں یہ طے نہیں کرے گا. افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر افضل ہونے کا معیار اور میزان آپ کے نزدیک ہے کہ آپ متفق ہوں کہ آپ کسی کو قرار دیں کہ یہ افضل ہے، پھر تو بات جو ہے سمجھ آئے تو اس حساب سے بندہ بات کرے. اگر آپ کے نزدیک افضل ہونے کا معیار آپ قرآن کو دیتے ہیں یا رسول خدا کو دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میزان کے مطابق جو افضل ہے وہ ماننا پڑے گا. قرآن آپ سے کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں. جو جنگ کے میدان میں ثابت قدم کھڑا ہے اور جو گھر پر بیٹھا ہے دونوں برابر نہیں ہیں. اور جو تقوی پرہیزگاری میں آگے ہے، یعنی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اور جس کا ایمان کم ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ شخص جو ایمان میں سب سے آگے ہے وہ اور جس کا ایمان کم ہے دونوں برابر نہیں ہیں. اب اگر آپ نے قرآن کو میزان بنا لیا ہے تو پھر آپ کو
یہ سوچنا پڑے گا کہ جو خداوند متعال نے سب سے بڑی فضیلتوں میں اگر کوئی فضیلت قرار دی ہے وہ ہے علم کا ہونا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلق کیا اور اس سے خود علم دیا. وعلم آدم الاسماء. پھر کہا کہ اس جیسا علم تمہارے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس سے خلق کر رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے گا. تو خداوند متعال نے علم خود دیا، نہ کہ فرشتے کے ذریعے، کیونکہ فرشتے کو سجدہ کروانا ہے، کیونکہ اب جو برتری ہے اگر حاصل ہے کسی چیز کو تو وہ علم کو حاصل ہے. تو وہاں پر جو چیلنجر آیا ہے شیطان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. حالانکہ چیلنج کیا ہوا ہے، ایسا علم ہے کسی کے پاس تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس سے بڑھ کر میرے پاس علم ہے، میں شو کرتا ہوں. بلکہ اس نے کیا کیا، اپنا ایک ذہنی قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو خداوند متعال نے جو معیار رکھا تھا وہ علم رکھا تھا، اور قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا اسے بلند رکھے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے. علم خداوند متعال کی طرف سے اللہ کا ہادی جو ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. تو یہاں پر اگر میزان قرآن ہے تو علم کی بات ہے، تو ہم پہلے سوچیں گے کہ بھئی سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے رسول خدا کے بعد. عالم الناس کون ہے، کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام صحابہ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں. فقط ایک واحد شخصیت رسول خدا کے اصحاب میں آپ کو ملے گی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون. بنی اسرائیل نے بھی تقاضا کیا، یہ مثالیں خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ بادشاہ کو چنیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. تو وہاں پر جو چنا گیا طالوت کو، آپ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں. تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو خداوند متعال نے جواب دیا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، یعنی شجاعت بھی ہے. تو جس کے پاس علم ہو، شجاعت ہو، وہ یعنی جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیول پر نہیں ہے. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. اگر تو آپ قرآن سے یہ درس لیتے ہوئے، ان آیتوں سے ہدایت لیتے ہوئے اسی میزان کو قرار رکھیں گے تو یہاں پر بھی یہی میزان رہے گا کہ علم کس کے پاس ہے. یعنی علم کا ہدایت کا تعلق ہے. بالکل، علم کا ہدایت کا تعلق ہے. نیوٹن ہدایت پہ کیوں نہیں ہے؟ کون؟ نیوٹن، آئنسٹائن. نہیں، اس کے پاس خدائی علم نہیں ہے، وہ تو ایک مخصوص چیز کا علم رکھا ہوا ہے. کیا وہ اس چیز کا مصداق ہے کہ کہے کہ سلونی سلونی مجھ سے اگر پوچھو تمام علوم میرے پاس ہے؟ نہیں، وہ تمام خشک و تر دنیا کے نہیں جانتا. اگر جانتا بھی ہے تو مخصوص علم جانتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اسے انجینئرنگ کا سوال نہیں کریں گے. اگر نیوٹن کا علم سائنسی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ میڈیکل کا سوال نہیں پوچھیں گے. یعنی وہ بات ہو رہی ہے یعنی کل علوم پر. تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں. وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو رسول خدا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے. یہ قرآن کے وارث ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، آئین خدا لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. قرآن کے تمام خشک و تر یہ جانتے ہیں. جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو جو گمراہی سے بچائے، کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اور میں تو وہاں نہیں تھے. تو جو گمراہی سے بچائے اور جسے ضرورت ہو کہ وہ وہاں سے ہدایت لے، تو یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی سینس میں برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ مثال خداوند متعال کی بہترین دی ہوئی کہ موضوع بھی ہمارا ہدایت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی، کہ حق یہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہو اس کی پیروی کی جائے، نہ کہ جو محتاج ہے ہدایت ہو اس کی پیروی کی جائے. فما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسی قضاوت کرتے ہو. اب اگر جب رسول خدا کے فرمان پر غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میزان دیا ہے، یہ اہل بیت میرے تمام علوم جاننے والے ہیں، تم کبھی ان سے آگے نہ چلنا، یہ ساری روایتیں موجود ہیں. یعنی اچھا، یہ سب احادیث میں ہے، احادیث میں ہے. ان سے کبھی آگے قدم نہ بڑھانا، یہ سیکھے سکھائیں، ان کے ہمیشہ پیچھے چلنا. تو جو آپ کو ہدایت سے بچائے. دوسری بات یہ کہ میرے لیے واضح ہو گیا ہے کہ تمام جو بھی محدثین نے سب سے زیادہ جو اگر کسی حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، تو وہ کتاب اللہ و اہل بیت کی ہے. مسلم میں بھی ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و اہل بیت. پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اس پر تم عمل کرنا.
اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی، اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے ادوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی. تو جو چیز ہدایت کرتی تھی، یعنی جسے ہدایت کرنی تھی، اس پر پابندی لگی ہوئی تھی. تو یہ در حقیقت ٹھیک ہے. وہ ضعیف روایتیں. مجھے افسوس ہوا کہ تیجانی صاحب نے پتہ نہیں کیوں ضعیف احادیث سے استدلال کیا. بہرحال ٹائم میرا خیال ہے میں زیادہ بول چکا ہوں، آپ مفتی صاحب کو ٹائم دیں تھوڑا. یہ نہیں پتہ انہوں نے کون سی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. اب جو حدیث سنت کے بارے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مستند حدیث ہے، متفق علیہ ہے. علیکم بالسنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواذج. نواذج یعنی پیچھے جو دانت ہوتے ہیں نا، اس سے جگڑ کے رکھ لو کہ اس کو اتنا سختی سے پڑھو کہ دانت تو سنت میری سنت اور میرے بعد خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری کثرت سے خلفاء ہوں گے، کثرت کثیر، میرے خلفاء کثیر ہوں گے. اچھا، اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فیہم اسوۃ حسنہ، کہ آپ حضور کی سنت سے لیں. اب حضور کی سنت سے نہیں لیں گے تو کس کی سنت سے لیں؟ اسوۃ تو قرآن کی آیت ہے. اسوۃ سے مراد ہی کیا ہے کہ آپ نے اس کو رول ماڈل لینا اپنے لیے، حضور کے. حضور کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسی وہ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے، یہی تو ہم نے لینا ہے ان سے. اور یہ کون بتائے گا حدیث؟ ظاہر سی بات ہے جو ان کے قریب ترین ہوں گے نا، وہ ان سے پابندی لگی ہوئی تھی. نہیں، یہ غلط بات ہے. معذرت کے ساتھ یہ تو مستند بات ہے. میں بتا رہا ہوں، میں اگر بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہم معذرت چاہتا ہوں، یا تو ان کے پاس معلومات غلط طریقے سے آ گئی ہے، ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. نہیں، پھر مجھے ایڈریس دینا پڑے گا ان جگہوں کا کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ بھائی آپ نہیں. سن لیں محترم، سن لیں. یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیان کرنے سے مانتی تھی، یہ تو غلط بات ہے. کبھی بھی کسی دور پہ کبھی نہیں. بات یہ تھی کہ جب حضور کی حدیثوں کو لکھنا شروع کیا تو پہلے جو صحابہ تھے اولا ابو بکر اور عمر، انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ مخالطہ نہ ہو جائے قرآن کی آیات سے. صرف اس بات سے کہ قرآن شریف کو اس وقت جو ہے کیونکہ بالکل بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا. منع کیا نماز نہیں، سن لیں میری بات نا. پہلے تو ایک بین دفتین نہیں آیا ہوتا. کہہ لیں کہ ہم صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں کہیں ایسا. اب آپ کو بتاؤں کہ آج تو آپ کے پاس قرآن ہے نا زیر زبر پیش میں وغیرہ میں. جس زمانے میں عربی لکھاوت ہوتی تھی اس زمانے میں کوئی زیر زبر پیش نہ نقطہ ہوتا تھا. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی یہ عربی کے، کیونکہ وہ عرب تھے، ان کو کسی ضرورت نہیں تھی کسی نے عربی سکھانا ہے، نحو پڑھانا ہے یا اس کو قواعد سکھانا ہے. وہ تو سب جانتے تھے عربی کی نحو کیا ہے. تو اس نے وہاں اس زمانے میں جب یہ چیزیں قرآن بین دفتین نہیں جمع ہوا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بین دفتین جمع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن آپ کو بتایا کہ جو جنگ ہوئی تھی مسلم کذاب کے دوران، جو پہلے 11 صحابہ گئے تھے، اس میں تو سب سے بڑے حفاظ القرآن شہید ہو چکے تھے. بڑے بڑے حفاظ القرآن شہید. تو یہ ان کی ایک احتیاط برتی تھی کہ ابھی تھوڑا چیز کو روکا جائے، کیونکہ وہ جو بھی صحابہ نزدیک تھے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ حکمت کے تحت. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دوبارہ بحال بھی کیا گیا اس پروسیس کو. کس کو؟ احادیث کی بندش. یہ بات کی باتیں ہوئی ہے، اسی زمانے میں بھی بحال ہوا ہے. حدیثیں لکھی شروع کی ہے. مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ لکھا جانا شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں بحال، اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا. ایک چیز کو پہلے زمانے میں صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ اب قرآن کی آیتیں جو ہے نا اس وقت بین دفتین نہیں ہیں. جب بین دفتین جمع ہو کے سامنے آ گئی تو بس کے بعد مرحلہ کھل گیا تھا. اب ہر ایک کی اپنی پروسیس تھی کہ بھائی کوئی کس چیز کو کیسا. اب سب سے پہلی کتاب جو اہل سنت کے پاس لکھی گئی ہے وہ اب امام مالک کی موطا ہے. ٹھیک ہے نا. موطا کتاب سامنے آئی، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیثیں جمع کی گئی ایک طریقے سے. لیکن کوشش اس سے بھی پہلے ہوئی ہے، یہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں جب حدیثوں میں من گھڑت روایتیں شامل ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس میں جو ہے نا حدیثوں کا الگ سے پروسیس شروع ہوا ہے. ٹھیک ہو، آگے بڑھتے ہیں. آگے اب وہ ہدایت کا سلسلہ جو آپ بتا رہے تھے، آج کے دور میں مجھے ہدایت چاہیے تو میں کن چیزوں کو پریورٹی بناؤں گا کہ یہ چیز مل جائے تو مجھے ہدایت. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ امت تو کبھی بھی ضلالت پہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دجال کے دور میں بھی نہیں ہوگی. ہاں، دجال کے دور میں، دجال تو آئیں گا آگے، اس میں امت ہوگی گمراہی کی. ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، زبردست گمراہی ہے وہ تو. دیکھیں نا پھر تو یہ ہاں ٹوٹ گیا. نہیں دیکھیں، وہ اس کی احتیاط کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا آپ نے پریکوشن لینے چاہیے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بحث آ جاتی ہے. یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے.
آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. نہیں ہاں. وہ فارمولا جو آپ نے بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, نہیں ہوں گی, یہ حضور اللہ کی دجال حدیث کے ہے. دور میں بھی تو امت ہے, آپ اس وقت بتاتے ہیں حضور کہ کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے, اب دیکھیں نا اس سے بڑی کیا حدیث ہو سکتی ہے رسول اللہ کہ واللہ کہ میں اپنی اللہ کی ذات کی قسم کھا کے رسول فرما رہا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کر بیٹھو. میرے بات ایسے ہی ہے, شرک کی جو ہے نا رسول اللہ, یعنی سب سے بڑی گمراہی تو شرک ہے نا, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا ڈر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, میری بات جو ہے میری, لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہیں مارو دنیا کی خاطر, یہ ایک طرح, یہ مطلب دوسری گمراہی, اس کا ڈر تھا امت کو. لیکن یہاں کا ڈر نہیں تھا کہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ سوال, ان کا ایک سوال تھا کہ میں بھول گیا ہوں, شاید ذہن سے باتوں میں اجل گیا, کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایک سوال کیا تھا, میں نے ذہن سے اتر گیا. انہوں نے ہدایت کا سرچشمہ 12 میزان میں نے قرار دیا کہ میزان افضلیت جو آپ کو بتایا کہ قرآن اور رسول خدا کا فرمان ہے. ہاں تو وہ تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں نا, ہم تو ان کو حدیث کہتے ہیں, رسول اللہ کا فرمان جو حدیث ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ حدیث. ابھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کا سرچشمہ تو ہمارے پاس ہی تو ہے. ہم نے جتنا کام کیا ہے اس پہ ٹھوک کر, ہمارے لیے تو حدیث کے لیے رجال کے مطالعے میں جو ہے اسماء رجال میں جو کام اہل سنت نے کیا ہوا ہے, جو ایک ایک حدیث پہ جرح کرتے ہیں, ایک ایک حدیث کو اس کے مطابق جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے. اور کوئی اگر مسلک میں اس طرح کام ہوا ہے تو آ کے بتائے ہمیں تو آپ کے نہیں ویسے حدیث پہ کام ہی نہیں ہوا. ہمارے پاس حدیث پر کام ہوا ہے بالکل. اچھا, کیوں کام ہوا اب تک ہو رہا ہے, ہمارے پاس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بند کیا ہوا ہے. تو آپ ہدایت کس سے لیتے ہیں؟ ہم ہدایت اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں, قرآن سے لیتے ہیں. اللہ ہدایت کرتا ہے, وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ. قول طیب سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا تھا, مجھے امید تھی کہ میرے جواب کو وہ رد کریں گے کسی عقلی دلیل سے. وہ سوال سمجھے نہیں نا آپ. نہیں, میں نے یہ جو میں نے کہا کہ میزان ٹھہرایا فضیلت کا کہ کسے ہونا چاہیے, تو مجھے اس بات کا جواب درکار تھا تیجانی صاحب سے کہ میری بات کو رد کر کے مجھے میزان سمجھائیں گے کہ فضیلت کا میزان معیار کیا ہے. بہرحال میں نے جو آپ کو معیار بتایا ہے وہ عین قرآن بتایا ہے, رسول خدا کا فرمان بتایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث طیر, امام نسائی نے لکھا ہے اسے, کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا. رسول خدا نے فرمایا, یعنی بھنا ہوا پکا ہوا, کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب ہو, سب سے بڑھ کر افضل ہو. تو امیر المومنین تشریف لائے, رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو خدا نہ خواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس معیار پر تھا اسے نہیں بھیجا, امیر المومنین کو بعد چوتھے نمبر پر والے کو بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاحت کی, یہ تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار, تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی. پہلے شخص ہیں, کبھی کسی عالم نے نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے, ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا. دیکھیں, جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں, یہ تو مشہور و معروف حدیث ہے کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین, یعنی ثقلین کی ایک ضربت. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ فضیلت کے معیار میں سب سے بڑھ کر کون ہے, اور میزان قرآن موجود ہو اور ہم اپنے نئے طریقے بنا لیں کسی کو افضل بنانے کے,